अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और जंग ने पूरी मिडल ईस्ट को अपनी लपेट में ले लिया। अब इसकी जो शिद्दत है, इसकी हिद्दत है, पूरी दुनिया उसको महसूस कर रही है। आपने हरमुज़ सिस्टम बंद है, पेट्रोलियम मसनूआत एनर्जी जो है उसका एक बड़ा ज़ख़ीरा इन्हीं रस्तों के ज़रिए गुजर कर पूरी दुनिया में स्प्रेड होता है, पूरी दुनिया तक जाता है। अब ये बंद होने की वजह से दुनिया में एक तवानाई का बहरान पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है। जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत $85 तक पहुँच गई है और ये खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि $150 फ़ी बैरल तक भी ये जा सकती है। दुनिया की तरह पाकिस्तान पर भी इसके असरात आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो 90% एनर्जी ज़रूरियात है वो इन्हीं अरब ममालिक से पूरी होती है, आबने हरमुज़ के रास्ते ही पाकिस्तान तक पहुँचती हैं। तो इफेक्ट होने की वजह से पाकिस्तान पर भी इसके असरात आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इन पूरे मामला से निमटने के लिए और फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा है कि जंग शायद जल्दी ख़त्म नहीं होगी, एक इजलास हुआ प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत, उसमें क्या फ़ैसले हुए हैं पहले वो आपके सामने रख देते हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की ज़ेर सदारत आज जो इजलास हुआ है उसमें पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है, ये बताया गया है। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया है। मसनूई किल्लत पैदा करने वाले पेट्रोल पंप्स को फ़ौरन बंद किया जाए और लाइसेंस जो है उनके वो मनसूख किए जाएँ, क्योंकि इस तरह की आज खबरें आ रही थी मुल्क के डिफरेंट जो सिटीज़ हैं वहाँ पर पेट्रोल पंप्स पर अभी से लाइन्स लगना शुरू हो गई थी। साथ ही प्राइम मिनिस्टर की इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की नकलो हरकत की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड बनाया जाएगा। सूबों के साथ उसका डेटा जो है वो उसकी शेयरिंग भी की जाएगी। तालीमी इदारों में वर्चुअल निज़ाम तालीम और दफातर के लिए वर्क फ्राम होम का पूरा प्लान जो है उसको मुरतब करने की प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने हदायत दी है। इसके साथ साथ हाई पावर कमेटी हफ्तावार कीमतों के तयन के बारे में जो पूरी रिपोर्ट है वो अपनी जो सिफारिशात हैं वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को पेश की, बल्कि जिसको आज प्राइम मिनिस्टर की जानिब से मंजूर भी कर लिया गया है। मतलब अभी कह लें कि ये जंग का आगाज़ है, जंग कितना अरसा चलती है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमेरिका जो अपने माइंड में लेकर इसराइल जो अपने माइंड में लेकर आए थे, जिस तरह उन्होंने अटैक किया था कि वहाँ पर क़यादत जो है उसको निशाना बनाया जाएगा, उसके बाद चीज़ें उनकी फेवर में चली जाएंगी, रजीम चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता फ़िलहाल नज़र नहीं आया। जिस तरह ईरान ने रिटेलिएट किया है, जिस तरह से जवाब दिया है, वो अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए, बल्कि दुनिया के लिए सरप्राइजिंग है। अब अमेरिका की जानिब से प्लान बी जो है वो ज़ेर गौर है, उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। कुछ कुर्द जो फोर्सेस हैं, कुर्द जो कह लें प्रॉक्सीज़ हैं, उनको एक्टिव किया गया है। साथ ही उनके एक्टिव होने के बाद कुछ अमेरिकन प्लान कर रहे हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड भी हो सकता है, जिसका जवाब ईरानी क़यादत क्या दे रही है ये आपको सुनाते हैं। You were waiting for the U.S. military to aid the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. We were ready for this war even more than the previous war. You know, the quality of our missiles, how much they are upgraded after the last war, because we learned lots of lessons. ये आपने सुन लिया किस तरह से ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा है अरागची, वो फरमा रहे हैं कि अगर आएंगे तो जो जिस तरह पहले सरप्राइज़ मिला है आगे ही उस तरह के सरप्राइज़ उनको मिलेंगे। ईरान एक बड़ा मुल्क है, अराउंड 9 करोड़ के करीब उसकी आबादी है, 16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है। डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ वो बॉर्डर शेयर करता है। बड़ा उसका कह लें कि उसके पास बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर जो अमेरिकन इराक़ में सोच कर आए थे या जो अफ़गानिस्तान में सोच कर आए थे वहाँ भी वो अहदाफ उनको हासिल नहीं हुए, तो ईरान में तो बहुत मुश्किल लगता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड के नतीजे में अमेरिका वहाँ से कुछ हासिल कर पाएगा। अब ये पूरी जो रीजन में सिचुएशन डेवलप हो रही है, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं, इसके क्या असरात होंगे आने वाले दिनों में पूरी रीजन पर, दुनिया की इकॉनमी पर, को डिस्कस कर लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं तारुफ कराता चलो। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। इनके साथ हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं हमें एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अलवी साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। रेयर एडमिरल फैसल शाह साहब भी आज की प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, आप भी डिफेंस एनालिस्ट हैं। और शाहिद कियानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आप जनाब साबिक सफारतकार हैं। सब मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे और आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। खुर्रम साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। एनर्जी क्राइसिस जो है वो दुनिया देख रही है, जंग का भी कह लें कि आगाज़ है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें $85 तक पहुंच गई और $150 तक कतरी कह रहे हैं कि अगर यही सूरत हाल रहती है तो यहाँ तक भी जा सकता है। तो पाकिस्तान पर इसके खसूसन क्या असरात होते नज़र आते हैं अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है और जंग अगर तवालत का शिकार हो जाती है? जी, अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं है। तेल की कीमत में तमाम अंदाजों के बरक्स उस किस्म की जो है बढ़ावा नहीं हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी। इस वक्त तो जो पहले तखमीने थे कि जी $100 से ऊपर चला जाएगा, तो पाकिस्तान के लिए अगरचे चैलेंज का आगाज हुआ है लेकिन अभी बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा नहीं हुई। दूसरा इशू जो है वो उठेगा कि अगर कीमत बढ़ती है बल्कि सप्लाई में भी कोई रुकावट आती है। अभी पाकिस्तान के पास वाफर
جو ہے ذخیرہ موجود ہے، اور سعودی عرب نے ہم سے کمٹمنٹ بھی کی ہے کہ وہ اپنی جو ان کی ریڈ سی والی پورٹس ہیں، یعنی جو ان کی مغربی بندرگاہیں، وہاں سے تیل کی ترسیل شروع کر دیں گے. تو ابھی تو بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن اگر جنگ جاری رہتی ہے تو غالباً 15 دن تک جو ہے کچھ مشکلات کا آغاز ہوگا. پاکستان کی حکومت اس کے لیے تیاری کر رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وزیر خزانہ نے بھی اس پہ بات کی ہے، اور وزیر پیٹرولیم بھی جا کے سفیر سعودی عرب کو ملے ہیں. تو ہم اپنے دوسرے سورسز بھی ان کو ایکٹیویٹ کریں گے کہ پاکستان میں کم از کم سپلائی جاری رہے، اور اگر قیمت کوئی غیر معمولی بڑھتی ہے تو میری توقع ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے عوام کو کچھ حد تک، مکمل نہیں لیکن کچھ حد تک جو ہے وہ ضرور ریلیز کیا. ٹھیک ہے، مطلب کہ ریڈ سی کے رستے سعودی عربیہ سے مطلب ہم حاصل کر سکتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات. اور ساتھ میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ریلیف دے سکتے ہیں، جس ٹائم آلریڈی پاکستان، ہم آئی ایم ایف کے ڈفرینٹ جو ایگریمنٹس ہیں ان کے ساتھ، ان کے ڈفرینٹ پلان کے تحت اس ٹائم اپنا سارا چیزیں ان کو مینج کر رہے ہیں. تو کتنا آسان ہوگا حکومت پاکستان کو، کیونکہ جو فگر آ رہے ہیں وہ تو ہاریبل ہے کہ $150 فی بیرل تک بھی جا سکتی ہے قیمت. نہیں، دیکھیے پھر حکومت کے پاس ہمیشہ آپشن ہے، اور آپ چونکہ آلریڈی مارچ کا مہینہ ہے تو ہم مالی سال کے آخری 4 مہینوں میں آ گئے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے 30 جون کے بعد نیا سال شروع ہوگا. تو حکومت کے پاس اب تو کچھ تخمینہ بھی ہوگا کہ ان کے پاس جو خرچے کے اندازے تھے ان میں سے کتنی سیونگ ہو سکتی ہے. جو سیونگ ابھی مارچ کے مہینے میں واپس آئے گی اس کا کتنا حصہ جو ہے وہ ریلیف کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو دیکھیے آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ غیر معمولی قرضے لے کر ریلیف نہ دے. تو وہ اگر حکومت اپنے ذرائع سے اس کو ریلیف دے دیتی ہے تو آئی ایم ایف کو بھی اس پر اعتراض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیانی صاحب آپ یہ بتائیں، شاید کیانی صاحب آپ سابق سفارتکار بھی رہے ہیں. اچھا، کیانی صاحب ہمارے ساتھ میرے خیال سے ویڈیو لنک پہ نہیں ہیں. فیصل صاحب، یہ صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے اثرات دنیا دیکھنا شروع ہو گئی ہے، پاکستان پہ بھی اثرات نظر آ رہے ہیں، بلکہ دنیا جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں قیمتیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں. اگر یہ جنگ چلتی رہتی ہے تو کتنا اکانومی کا اثر ہوگا، دنیا کی جو اکانومی سے کس طرح ہل کر رہ جائیں گی؟ بہت شکریہ عادل مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر یہ جنگ چلتی رہتی ہے تو اس کے بہت خراب اثرات ہوں گے جو کہ دنیا کی معیشت پہ پڑیں گے. یہ دیکھیے، یہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کو تقریباً شہر کہا جاتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کا، عالمی تجارت کا، کیونکہ یہاں سے 20% تقریباً آئل کی ترسیل ہوتی ہے یا انرجی ریسورسز کی ترسیل ہوتی ہے. 40% دنیا کی اوور آل ٹریڈ یہاں سے گزرتی ہے. اور یہاں پہ جو خطے ممالک ہیں جو پرشین گلف میں ہیں ان کا تو کھانا پینا اور ہر چیز یہاں سے ان کے لیے آتی ہے. تو یہ ایک باٹل نیک ہے، بڑا امپورٹنٹ چوک پوائنٹ ہے، اور ایران کی یہ کیپیبلٹی ہے کہ اس کو بند کر سکتا ہے اور کئی مہینوں کے لیے بند کر سکتا ہے، جس میں ایران کو خود بھی نقصان ہوگا. لیکن اگر وہ اپنے اس کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے تو یہ اس کی ایک اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے جو وہ یوز کر سکتا ہے باقی سب کو متوجہ کرنے کے لیے کہ آپ اپنا ویٹ ڈالیں، اپنا کردار ادا کریں، اور اس قصے کو جو کہ خامخواہ شروع کیا گیا ہے یو ایس اور اسرائیل کی طرف سے اس کو ختم کروائیں. خطے کے ممالک آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور ان کی ظاہری بات ہے کہ تشویش بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ان کی اکانومیز تو ٹوٹلی یہ آبنائے ہرمز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور اگر یہ نہیں کھلی تو ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. پھر ان کی جو ایئر لائنز ہیں، پھر ان کا جو ٹورزم ہے، یہ سب چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں. آبنائے ہرمز سے بند ہونے سے جو خطے سے باہر کے ممالک ہیں، یورپینز ہیں، فار ایسٹ کی کنٹریز ہیں، چائنا ہے، انڈیا ہے، ان سب کو بھی بہت افیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ ان کی معیشت، ان کا کافی سارا انرجی ریسورس یہاں سے گزرتا ہے. پاکستان کو بھی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے اور ہوگا اگر خدا نخواستہ یہ زیادہ عرصے کے لیے بند ہوتی ہے. اور اس کے لیے ہمیں ظاہری بات ہے کہ حکومت دیکھ رہی ہے کہ کیا ہم نے لائے عمل اپنانا ہے. پاکستان نیوی سی میں موجود ہے، اور اگر ضرورت پڑے گی تو جو بھی ہمارے جہاز ہوں گے جن کو پاکستان آنا ہے ہمارے لیے رسد لے کر، ان کو پاکستان نیوی پروٹیکٹ کرے گی، کیونکہ پاکستان نیوی کا یہ کور جاب ہے کہ ہم نے اپنی جو رسد اور ترسیل ہے اس کو جاری و ساری رکھنا ہے زمانہ امن اور زمانہ جنگ میں. ٹھیک ہے، اور مطلب شاید پاکستان کے لیے کچھ نرم گوشہ بھی پایا جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ تو ڈفرنٹ نوید کی کہنے کے خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید چائنا کے لیے، رشیا کے لیے اور پاکستان کے لیے یہ والی پابندیاں ایران نہیں لگائے گا، ہمیں شاید کچھ نہ کچھ نرمی
مل جائے گی. شاہد صاحب, ایویشن انڈسٹری کی اگر ہم بات کر لیں وہ خاصا متاثر ہوئی ہے. ہزاروں کی تعداد میں فلائٹس جو ہیں وہ بالکل کہہ لیں کہ سٹک ہو کر رہ گئی ہیں, بند ہو کر رہ گئی ہیں. بہت سارے لوگ ابھی بھی ان کنٹریز کے اندر سٹک ہوئے ہیں, رکے ہوئے ہیں. تو کتنا مشکل ہوگا, یہ جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے, ان ممالک کے اندر انرجی تو چلے ایک ہے ہی ہے, ایویشن ہے, ٹورزم ہے, ان کو دوبارہ سے بحال ہونا؟ دیکھیں, ابھی فیوچر کے بارے میں جو فائنینشیل امپیکٹ ہیں اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا تو ابھی بہت مشکل ہے کہ کیسے ان کے امپیکٹ آئیں گے. لیکن مور دین دیٹ جو جیو پولیٹیکل افیکٹ ہوں گے آنے والی دہائیوں میں وہ بڑے سگنیفیکنٹ ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ ویسٹ ایشیا میں جو پولیٹیکل الائنمنٹس ہیں یہ چینج ہونی شروع ہو جائیں گی. یہ ہیں ریئل افیکٹ. ٹورزم انڈسٹری تو پھر بحال ہو جائے گی جب یہ جنگ ختم ہوگی. اسی طرح فلائٹس بھی بحال ہو جائیں گی. جب کووڈ آیا تھا تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید پتہ نہیں کب تک یہ چلے گا, لیکن ود ان ڈیز سٹارٹ ہو گئی تھی. تو یہ چیزیں بحال ہونے میں ٹائم نہیں لیتا. اگر انفراسٹرکچرز جو ایئرپورٹس کے ہیں ان کو بھی کوئی ہارم ہو وہ بھی دنوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے وہ بڑا ایک دیر تک چلے گا, بیکاز جو گلف کو ایک سیف ڈیسٹینیشن سمجھا جاتا تھا یہ امیج متاثر ہوگا اور اس کو زائل ہونے میں بڑا ٹائم لگ جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اب گلف کی جو آج میں فائنینشیل ٹائم کی ایک سٹوری پڑھ رہا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ گلف جو ہے کنٹریز وہ اب اپنی جو انویسٹمنٹ ہیں ان امریکہ اینڈ یورپین کنٹریز اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اور وہ جو نئے کانٹریکٹس ہیں ان کے بارے میں بھی اب وہ ریویو کر رہے ہیں اپنی اکانومی کو دیکھتے ہوئے. ظاہر ہے انہوں نے وہ ٹریلین ڈالرز کے جو وعدے کیے ہوئے ہیں اب وہ وعدے جو ہیں وہ پورے کرنے ان کے لیے مشکل ہو جائیں گے. یہ سٹوری فائنینشیل ٹائم کی اس کو میں اس طرح بھی انٹرپریٹ کر سکتا ہوں کہ شاید یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے کہ جو یہ گلف کنٹریز ابھی یوز کر رہے ہیں تاکہ امریکہ ان چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے اور یہ وار کو روکنے کے لیے کوئی اس پہ کوئی کام شروع کرے. سو دیر آر مینی اینگلز ٹو سچ سٹوریز. یہ شاید صاحب یہ ورک کریں گے اس نوعیت کے جو پریشرز ہیں. ایک تو دنیا اس کو محسوس کر رہی ہے, یورپ اس سے افیکٹ ہوگا, پاکستان جس طرح افیکٹ ہو رہا ہے اور بہت سارے ممالک اس سے افیکٹ ہوں گے, اور ساتھ میں امریکہ کے لیے جو انویسٹمنٹس ہیں جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ جب دورے پہ آئے تھے تو اربوں ڈالرز کے بہت سارے ایگریمنٹس ہوئے تھے, وہ سارے کے سارے اگر ختم ہو جاتے ہیں تو کیا یہ وہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو امریکہ کو, اور اسرائیل تو چلے جو امریکہ چاہے گا وہ ہوگا, وہ مجبور کر دیں کہ جنگ سے جو امریکہ عزائم لے کر آئے اس سے پیچھے ہٹ جائے؟ جی بالکل. دیکھیں, اگر اس وار کو اگر ختم ہونا ہے تو جو سب سے اس میں امپورٹنٹ اور سٹرونگ ہے فیکٹر وہ اکانومی ہے, وہ اور کوئی نہیں ہے. وہ ایران کی ڈسٹرکشن نہیں ہے کہ جو یا لوگوں کا انفارچونیٹلی جو قتل عام کر رہے ہیں, بیکاز وہ تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ غزہ میں بھی 2 سال تک ہوتا رہا, 70,000 لوگ مارے گئے. ابھی تو ہماری فگرز 1000, 1200, 1500 کی ہے نا ایران کی جس کی ہم بات کریں. سو امیجن وہ فگرز بھی اس دنیا نے دیکھی ہوئی ہیں اور اس فگر کو دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. ایکچوئل ہٹ جو ہے وہ فائنینشیل ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب غزہ کی وار سٹارٹ ہوئی تھی تو 1 مہینے کے بعد عرب لیگ کا اجلاس ہوا. اس وقت ساری دنیا اسرائیل کی اس ایکشن کے اگینسٹ تھی. ایک گولڈن چانس تھا کہ اگر وہ اس وقت ڈیسیژن لیتے کہ تعلقات ختم کیے جائیں گے, تجارت ختم کی جائے گی, اور جو آئل اس کو سپلائی ہو رہا ہے اس کا روٹ سب کو معلوم ہے, میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا, کہ وہ بھی بند کر دیا جائے گا, تو شاید یہ وار غزہ کی بہت جلدی بند ہو جاتی. کیونکہ اکنامک پریشرز نہیں لیے جا سکتے تھے, لیکن یہ ڈیسیژن نہیں لے گئے انفارچونیٹلی, اور 2 سال تک ہم نے دیکھا. اب جب بات ان کے اپنے اوپر آئی ہے تو اب شاید وہ یہ ڈیسیژنز جو ہیں وہ ان کو لینے پڑیں گے, اور وہی ایک امپورٹنٹ بنے گا ایسپیکٹ جس کی وجہ سے شاید یہ وار اپنی کلمنیشن کی طرف جائے. ٹھیک ہو گیا. فیصل صاحب, اکنامک کاسٹ کی بات ہو رہی ہے, یہ ریجن تو ڈیفینیٹلی اس کو برداشت کرے گا, لیکن امریکہ پہ بھی اس کے خاصے اثرات ہوں گے. جس طرح انویسٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے, امریکن سٹاک مارکیٹ دیکھ لیں وہ گراوٹ کا شکار ہے, تو کیا یہ ایک ریزن بن سکتی ہے؟ کیونکہ ڈپلومیسی تو کہیں نظر نہیں آ رہی, کوئی اس پوزیشن میں اس ملک نظر نہیں آ رہا جو امریکہ کو پریشرائز کر کے ٹیبل پر لا سکے یا جو اس کے عزائم سے پیچھے ہٹا سکے. لیکن جو اکانومی ہے وہ اگر امریکہ کی ہلتی ہے تو یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے جو اس کو مجبور کرے. دیکھیں, اس وقت بھی امریکہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا سودا ہو گیا ہے. $1 بلین روزانہ کا خرچہ ہو رہا ہے امریکہ کا, $1 بلین کا, اور ان 7 دنوں میں تقریباً جو اندازہ لگایا جا رہا ہے $10 بلین امریکہ خرچ کر چکا ہے. $50 بلین انہوں نے مزید مانگے ہیں کانگریس سے, جو کہ وہ دینے کو تیار نہیں ہے. اور امریکہ کے اندر سے یہ وائسز آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ایک تو اس جنگ کا کوئی مقصد نہیں تھا امریکہ کی, کوئی اس میں
ये अमेरिका की जंग नहीं है, ये इजराइल की जंग है जिसमें अमेरिका पड़ा है। और फिर आपको जल्दी इससे निकल जाना चाहिए था, आप इसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं और $1 बिलियन आप रोजाना खर्च कर रहे हैं अमेरिकियों का, तो किस मकसद के लिए, क्या अचीव क्या करना है आपने? ना ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड है, ना एंड स्टेट डिफाइंड है, और सिर्फ रिटोरिक पे एक जंग की जा रही है। इंसानी अलमिये बार बार किए जा रहे हैं, स्कूल की बच्चियों पे हमला कर दिया, अस्पतालों पे हमला कर रहे हैं, स्कूलों पे हमला कर रहे हैं, यानी सिविलियंस को टेरराइज कर रहे हैं। एक फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं अमेरिकी और इजरायली कि वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि किसी तरह हम रिजीम चेंज कर दें, यहाँ पे हुकूमत कोई आए या ना आए, लेकिन ये हुकूमत चली जाए, एक केओस हो जाए और हम यहाँ से चले जाएं चेस्ट थंपिंग करते हुए कि जी हमने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए। एट व्हाट कॉस्ट? ये सवाल है सबका कि एट व्हाट कॉस्ट यू आर डूइंग दिस। तो ये मेरा ख्याल है कि अमेरिका का एक बहुत ही गलत फैसला, और उस फैसले के बाद जो ट्रम्प साहब का ग्राफ है आप देखिए मुस्तकिल नीचे जा रहा है, उन पे क्वेश्चंस हो रहे हैं, उनके वजीरों से क्वेश्चंस हो रहे हैं जो बुरी तरह वो हैंडल कर रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और उसके बाद पैसे भी मांग रहे हैं मजीद। तो अमेरिका खुद इसमें फंस गया है। और जहां तक ये खित्ते के ममालिक की बात हो रही थी, ये बिल्कुल सही बात है, ये मार्शल साहब ने कही कि इस वक्त वो रिव्यू कर रहे हैं कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इतना तुमसे असला खरीदा है, तुम्हें बेसिस भी दिए हैं, और उसके बावजूद हम अंडर थ्रेट हैं, हमारे नुकसान हो रहे हैं। जो पैट्रियट मिसाइल्स तुमने हमारे लिए लगाए थे उसको उठा के इजराइल में भिजवा दिए, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा सगा तो इजराइल है, हमें तो तुमने यूज किया है। तो ये सब रिव्यू हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस जंग के बाद एक नया मिडिल ईस्ट उभरेगा, और अल्लाह करे कि वो ऐसा मिडिल ईस्ट हो जिसको ग्राउंड रियलिटी का सही तरह से इदराक हो और वो उसके हिसाब से फैसले। ठीक है, चलिए ये जो मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं इनको झंझोड़ने के लिए सूरत हाल इनफ है काफ़ी, और अमेरिका के अंदर तो वैसे डिफरेंट जो सर्वेज आ रहे हैं उनके अंदर जो बताया जा रहा है कि अमेरिकन भी इस जंग के खिलाफ है, और अब ट्रम्प से पूछ रहे हैं, और आगे इलेक्शन में और बहुत सारी चीज़ें हैं। खुर्रम साहब, मुज़ाकरात तो फिलहाल इस तरह का कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कोई बातचीत हो, ईरान भी उसके ऊपर तैयार नहीं है, और अमेरिका भी जिन नज़ार के साथ यहाँ पर आया और जिस तरह वो बात करना चाहता है तो ईरान भी उसके ऊपर किसी को राज़ी नहीं होगा। तो ये बता दें कि जंग के बाद इस रीजन को दोबारा से नॉर्मलाइज होते हुए कितना टाइम लगता नजर आता है आपको? ये जो जंग की सूरत हाल है, मैं इस वक्त इसको बहुत ज्यादा तवील होता नहीं देख रहा, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है ईरान की मज़ामत के अलावा वो ये है कि जो खलीज के ममालिक हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरब कुछ हद तक, वो बहुत डिपेंडेंट है बैन अल-अक़वामी मईशत के ऊपर। उनके जो एयरपोर्ट्स हैं वो उनकी शारग हैं। दुबई एयरपोर्ट है, तो आपके नाज़रीन में तो बहुत सारे वहां से गुजरे होंगे। तो ये जो एयरपोर्ट्स हैं ये सिर्फ ये नहीं है कि एक तरसील का जरिया है, ये एक बाकायदा टूरिज्म का हब है, ये ट्रांजिट फ्लाइट्स का हब है। और वहां अगर उनकी एयरपोर्ट्स बंदरगाहें बंद होती हैं या उनके जो इकोनॉमिक फ्लोज हैं उनमें रुकावट आती है, तो फिर यही ममालिक जो हैं वो दबाव डालेंगे। मेरे ख्याल में तो डालना शुरू कर दिया होगा अमेरिका के ऊपर कि अगर आपका जो है वो पहला दाव नाकाम हो गया, और ये बात वाज़ेह है एक हफ्ता गुजरने के बाद, कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा दाव था वो था कि उन्होंने अली खामेनेई की जो शहादत थी उसके नतीजे में रजीम चेंज नहीं हुआ, बल्कि उसका आगाज या उसके कोई असरात भी हमें होते हुए नजर नहीं आए। तो जब पहला दाव किसी बड़े पहलवान का खाली हो जाए तो फिर सोचना पड़ता है कि भी अब क्या करना है। तो लिहाजा अब इसीलिए वो कुर्द वाला जिसका आपने जिक्र किया वो गैम्बिट यूज किया जा रहा है। तो मैं इसलिए इस जंग को बहुत तवील होते नहीं देखता कि अमेरिका की अपनी जो इकोनॉमी है उसमें एक हिस्से को तो फायदा होगा तेल की कीमतें बढ़ने से, लेकिन जो सदर ट्रम्प है उनका ये मिड ईयर है, कांग्रेस के इलेक्शंस होने हैं नवंबर में, तो अगर पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ती हैं अमेरिकी सार्फिन के लिए तो उनके लिए सियासी तौर पर भी मुश्किल हो जाएगा। तीसरी जो बात है वो ये है कि 7 दिनों में अमेरिकी इंतजामिया के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि वो इस जंग की कोई मंतकी तौजीह पेश कर सके कि अमेरिका की हिफाजत किस तरह हुई है इस जंग से। तो उन्होंने सिर्फ इसराइल को की सपोर्ट के लिए जंग शुरू किया। उनका ये ख्याल था कि बहुत जल्दी जैसे ही हम सुप्रीम लीडर को शहीद करेंगे तो ईरान में तब्दीली आ जाएगी और एक अमेरिका नवाज हुकूमत हुआ। अब ये नहीं हुआ, तो लिहाजा इसमें जो बैनुल अक़वामी मईशत है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेज है, जो अमेरिका के हवारी ममालिक हैं, उन सब की तरफ से प्रेशर भी आएगा। अमेरिका के अंदर से प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया है
کہ آپ اس جنگ کو بند کریں. تو میں اس کو, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سالوں تک جائے گی. ٹھیک ہے, مطلب کہ وہاں پہ امریکہ کے اندر ود ان امریکہ پبلک گیلری کو سیٹسفائی کرنا ٹرمپ کے لیے اب اتنا آسان نہیں ہے, اور ایران پر بھی کہہ لیں کہ اتنے حالات بہتر نہیں ہیں. علوی صاحب یہ بتائیں تو جنگ آپ کو, جس طرح خرم صاحب نے کہا کہ زیادہ لمبی جنگ جاتی نظر نہیں آ رہی, آپ کو کیا لگتا ہے جو امریکنز کا جس طرح سے ایک پلان ہے, انہوں نے ایک پلان بی بھی بنا رکھا ہے, کب تک یہ جنگ آپ کو چلتی نظر آتی ہے؟ دیکھیں, اگر ہم فائنینشیل ایفیکٹس کو دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے مجھے یہ جنگ زیادہ طویل ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے, کیونکہ ابھی چائنا اور رشیا کا رول جو ہے وہ بھی اب سامنے آئے گا. پس پردہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوگا. اینڈ مور دین چائنا, آئی تھنک رشیا کا رول اور جو پریزیڈنٹ پوٹن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ان کی اس علاقے میں اور اسپیشلی اسرائیل میں بڑی سے ہے. اسرائیل کی جو اولیگارک ہے وہ ساری ایسٹرن یورپین ہے اور رشینز ہیں, اور یہ ان کا بڑا ایک رول ہے ان کی سوسائٹی میں. ان پہ پوٹن صاحب کا بہت کنٹرول ہے. سو اگر اس وار کو کوئی ایفیکٹولی ختم کروا سکتا ہے ادر دین امریکہ, تو وہ چائنا نہیں ہے, وہ رشیا ہے. اور لیٹ سی کہ یہ رشیا اپنا رول کب پلے کر رہے گا. آئی ایم شیور دے آر واچنگ دس, کیونکہ یہ وار میں لیکن علوی صاحب رشیا کے بارے میں کہا جائے تو وہ آلریڈی یوکرین کے ساتھ جنگ میں خاصا مصروف ہے اور وہاں اس کا اپنا بڑا لاس ہو گیا ہے, تو کیسے وہ اس جنگ کے اندر کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ انٹرسٹ کے بالکل خلاف ہے, اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کوئی سے نہیں ہے اس وقت ورلڈ افیئرز میں. آف کورس بہت زیادہ ہے, بٹ ان کا اپنا ایک کام کرنے کا ایک طریقہ ہے. کچھ دیر تو وہ امریکہ کو ایمبرائل کریں گے اس وار میں, تاکہ وہ دنیا کو دکھا سکیں کہ امریکہ از ناٹ انونسیبل. آج ایک بڑی امپورٹنٹ ایک ویڈیو آئی ہے جو MIT کے ایک پروفیسر ہیں ٹیڈ پوسٹل, انہوں نے انالیسس کیا ہے میزائل وار کا. انہوں نے جو لانچز ہیں ایران سے وہ بھی دکھائی ہیں, اس میں وہ ایک دم ایک ڈیزرٹ میں سے ایک میزائل نکلتا ہے, یعنی کہ وہ اتنے ہڈن ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ جو امریکہ کا کلیم ہے کہ میں نے 50% میزائل لانچر تباہ کر دی ہیں, انہوں نے کہا یہ بالکل غلط ہے. پھر انہوں نے اس کو انٹرسیپشنز اسرائیل کے اوپر جو ہوتے ہوئے دکھائی ہیں, اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طرح جو ایرانی میزائل ہے اس میں سے 12 ڈیکوائز نکلتے ہیں. ان 12 ڈیکوائز پہ 12 انٹرسیپٹر جاتے ہیں جو آئرن ڈوم کے ہیں, اور ایکچوئل میزائل انہوں نے کئی موقعوں پہ دکھایا ہے اس ویڈیو میں کہ آ کے ہٹ کرتا ہے. یعنی کہ ایک فینومینل کاسٹ ہے اس وار کی جو ہو رہی ہے, اور ایران کے جو ایک اچھے ٹیکٹکس ہیں وہ ٹیکٹکس جو ہیں وہ اس وقت کام آ رہے ہیں. تو یہ والی جو ہزیمت ہے یہ چائنا اور رشیا جو ہیں وہ تو ضرور چاہیں گے کہ دنیا یہ دیکھ لے, تاکہ وہ جو مت تھی انوینسبلٹی کی امریکہ کی اور اسرائیل کی, وہ فار ٹائمز ٹو کم وہ ختم ہو جائے. اور اگر وہ یہ مت اس بار ختم ہوگی, بیکاز دس از دی ون آف دوز وار جو ڈیسائیڈ کریں گی مڈل ایسٹ کا فیوچر. عراق وار نے نہیں کیا تھا, لیبیا نے نہیں کیا, سیریا نے نہیں کیا, کہ کوئی وار یہ چیز ڈیسائیڈ نہیں کر سکی. حالانکہ دیکھیں وہ 6 کنٹریز تھے جو اسرائیل کے اگینسٹ تھے, ہوتے ہوتے وہ سارے نیوٹرلائز ہو گئے. یہ ایک واحد کنٹری رہ گیا ہے. اس کا واحد رہ جانا, 45-47 سال سے کھڑا ہونا, اس کو ایک بہت سگنیفیکنٹ بناتا ہے. اور پلس اس نے اس جو ریزیلینس دکھائی ہے, جو اس نے ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے, تو اس کو ساری ورلڈ جو ہے وہ اسٹڈی کر رہی ہے. اور شاید مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جنگ جو ہے وہ ری شیپ کرے گا مڈل ایسٹ کو, وہاں کی جو حکومتیں ہیں ان کو سوچنے پر کچھ ہے کریں کہ مجبور کر دے گا کہ انہوں نے کس طرح سے نیو الائنمنٹ کرنے. چلیں ابھی ایک پروگرام میں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ابھی قمر چیمہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں. چیمہ صاحب آپ کے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے جناب کہ جو مڈل ایسٹ میں جو جنگ جاری ہے کب تک یہ چلتی رہے گی, یا کب تک یہ کہہ لیں کہ ختم ہوتی ہے, آپ کو نظر نہیں آتی, اور اس میں چائنا کا اور رشیا کا کیا رول ہو سکتا ہے فیوچر میں؟ بہت شکریہ. دیکھیں ابھی تو ایک ہفتہ آلموسٹ آئی تھنک ہو گیا ہے, اور یہ جنگ تو بند ہونے کا نام نہیں لے رہی. سننے میں آیا, باتیں یہ چل رہی ہیں کہ اس وقت یہ ایک ایسی وار ہے جس کے پیچھے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. ٹرمپ صاحب کو یہ بتایا گیا تھا کہ جس طرح ہم وینزویلا میں گئے تھے, ادھر بھی 5-6 دن کی جنگ ہوگی, ہم اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے, اپنی مرضی کا بندہ انسٹال کریں گے, اور پھر ہم جو ایران کے جو انرجی ریزروز ہیں, وہ جو انرجی ہے اس کے اوپر ہمارا کنٹرول ہوگا. لیکن سچویشن ظاہری بات ہے ڈیفرنٹ ہے, اور ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ رشیا تو پارٹ آف بن گیا ہے جنگ کا, کہ اب ایرانینز کو وہ انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں امریکہ کے جو کرٹیکل انفراسٹرکچر کھڑا ہے جس کو ہٹ کرنا ہے.
देखें, जहां पे मेरी असेसमेंट ये है कि ये जंग में इजराइल की ड्राइविंग जो फोर्स है पीछे वो और है, और अमेरिका का इस जंग में आने की वजह और है। लार्जली मुझे ये लगता है कि अमेरिका, ट्रंप साहब ये समझते थे कि अगर मैं इस जंग में जाऊं तो मेरे पास ऑलरेडी वेनेजुएला का जो तेल मौजूद है, और अगर मैं इस जंग में जाऊं और मैं अपनी मर्जी का बंदा इंस्टॉल करने में कामयाब हो जाऊं तो ये जो एनर्जी है ईरान की वो भी मेरे कंट्रोल में होगी। और आपको पता है इसी महीने के आखिर में ट्रंप साहब जो है वो चाइना जा रहे हैं, और चाइना के ऊपर पहले भी टैरिफ लगे थे, लेकिन चाइना समहाउ, जारी बात है बड़ी इकोनॉमी है, वेट कर गया, उल्टा उन्होंने रिटेलिएटरी टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगा दिए। तो शायद ट्रंप साहब ये समझते हैं कि मैं अगर दो मुल्कों के तेल के ऊपर कंट्रोल हो तो मैं चाइना की लीडरशिप के साथ बैठ के जाके एक और पावरफुल तरीके से बात कर सकता हूं। और आपको पता है इस वक्त क्योंकि वेनेजुएला के ऑयल जो है वो अमेरिका जाना शुरू हो गया है, और अमेरिका वो तेल $40 पर बैरल पे ले रहा है, और दुनिया में वो 80, 85, 90 और इससे भी महंगा बेचने जा रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में। तो लगता ये है कि ये जंग जो है, जिसको आज वो कह रहे हैं कि एक जैसे कहते हैं ना, महीना भी लग सकता है, 2 महीने, कई लोग कह रहे हैं सितंबर तक जा सकती है। सेंटकॉम ये कह रहा है कि अब मिसाइलों की जो स्पीड है वो नहीं है, उतनी बड़ी तादाद में मिसाइल नहीं आ रहे जो पहले आ रहे थे। ईरान से उस तरह हमें खबरें भी नहीं मिल रही जिस तरह हमें बाकी जारी बात है अमेरिकन खबरें देते हैं। लेकिन अब तो इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको रसाई मिल गई है ईरान तक भी, और मतलब बहुत से जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, CNN के लोग भी वहां पर आ गए हैं। जी, लेकिन एक्चुअली ईरानी मिलिट्री जब तक चीजें एक्सप्लेन करेगी तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से उसका एनालिसिस कर सकेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो ये बात है कि ईरान जो है वो इस वक्त लड़ा, फर्स्ट राउंड तो बड़ा जबरदस्त उन्होंने लड़ाई की है, जंग का स्कोप भी बढ़ा दिया, कॉस्ट ऑफ वॉर भी बढ़ाई, सब कुछ किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जंग को लंबा रख सकेंगे, लंबी जंग लड़ सकेंगे। वो बूट्स ऑन ग्राउंड तो कह रहे हैं कि हम उनके साथ लड़ लेंगे, लेकिन अमेरिकन मेरा नहीं ख्याल बूट्स ऑन ग्राउंड आएंगे, क्योंकि उनको पता है उससे उनकी कैजुअल्टी होंगी, और अमेरिका में कैजुअल्टी का बहुत ज्यादा वो अनपॉपुलर होंगे, बल्कि वो इतने अनपॉपुलर हो चुके हैं कि वो अमेरिका के जो फेथ लीडर्स हैं उनको कल व्हाइट हाउस में बुला के ओवल ऑफिस में उनसे दुआएं ले रहे थे, बिकॉज इसका मतलब यह है कि वो अमेरिका की जो राइट विंग रिलीजियस कंजर्वेटिव ग्रुप हैं उनको अपील कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल ये एक जो है वो मजहबी जंग लड़ रहा हूं। तो मेरा ख्याल है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो स्ट्राइक्स ही करेंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गया कि अमेरिका को कोई बंदा नहीं मिल रहा जिसकी जो वहां पे हो, जो उनकी जिसको वो इंस्टॉल कर सकें। और नॉन स्टेट एक्टर्स वाली जो ड्राइव थी कि कुर्द्स को इंस्टॉल किया जाए, वो भी बैकफायर कर गया है। ये अनसर्टन सी जंग हो गई है, और हर रोज मेरा ख्याल है ट्रंप भी जंग में एक तो पब्लिक गैलरी जो है विद इन अमेरिका जो प्रेशर है उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ एक मजहबी टच भी देते नजर आते हैं। ठीक है फैसल शाह साहब, एक तो जिस तरह चीमा साहब ने फरमाया कि जो अमेरिकन भी बयान कर रहे हैं कि अब हमलों की शिद्दत ईरान से उतनी नहीं रही, क्या ईरान की भी कोई प्लानिंग है? और सेकेंडली, अगर जो कुर्द मलेशिया के जरिए खाना जंगी की जानिब हालात बढ़ते हैं तो वो ईरान के उससे किस तरह निमट सकता है? देखिए, ईरान की जो प्लानिंग है ना, वो तो बड़ी साउंड प्लानिंग सामने नजर आ रही है। अमेरिका का ये ख्याल था कि हम टॉप लीडरशिप को उड़ा देंगे तो इनकी प्लानिंग सारी धरी की धरी रह जाएगी, और ये हमारे लिए एक हाईवे होगी, थॉरोफेयर होगी कि हम बच जाएंगे और अपना काम कर लेंगे। लेकिन नजर ये आता है कि ईरान में एक सिस्टम, और आप टॉप लीडरशिप को हटा भी दें तो वो सिस्टम काम करता है। उसी सिस्टम के तहत आप देखें तो ईरान अभी तक फाइट कर रहा है, और आगे भी अगर लीडरशिप को कोई नुकसान होता है तो ईरान फाइट करता रहेगा, बिकॉज उनका एक बड़ा मजबूत सिस्टम है जो नीचे तक, बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक स्ट्रक्चर्ड तरीके से गया हुआ है। अगर आप पाकिस्तान के साथ मिसाल लें तो यूसी लेवल तक हमारे ये सिस्टम बड़ा स्ट्रक्चर्ड किस्म का गया हुआ है, और ये अपना काम करता रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर कौन है। वैसे भी आइडियोलॉजिकल सिस्टम है, तो मौत को कोई इतना, मौत से ये लोग डरते नहीं है, ना इनके लीडरान और ना नीचे लोग। गुजरे भी ऐसे वाकयात से हैं कि रेजिलियंस बहुत डेवलप हो गई है कौम में। कुर्दों का जहां तक ताल्लुक है तो ये रिपोर्ट्स पहले से आ रही थी कि कुर्दों को मोबिलाइज किया जा रहा है, उनको आर्म किया जा रहा है, और ये ईरानी इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट्स थी, और वो तकरीबन कोई हफ्ते से ही इनकी हरकत पे नजर रखे हुए थे। आपने देखा है कि उन पे उन्होंने अटैक भी किया है, और इराकी जो कुर्द हैं उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि हम कोई डिस्टेबलाइजेशन नहीं चाहते इस रीजन में। और कुर्द जो है वो बटे हुए हैं, वो एक एंटिटी है भी नहीं, 2-3 मुल्कों में बटे हुए। तो उन सबको मिलाना, मोबिलाइज करना, आर्म करना और उनको कमांड करना कि वो जाए ईरान में, एक
बहरहाल मुश्किल काम है, लेकिन इस पे CIA और मोसाद काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो ईरान जहाँ पे जिन इलाकों को में अगर आप मौजूद है वहाँ देखें- ऑलरेडी ईरान की अपनी भी प्रॉक्सीज जो है वो मौजूद है, ईरान उन कंट्रीज में, उन इलाकों में वो भी है। खासा दूसरा ये मजबूत कि है। ईरान की, अगर आप आदिल एक चीज और देखें कि ईरान की ग्राउंड फोर्सेस का इस वक्त कोई नुकसान नहीं हुआ है खातिर ख्वाह, और इनकी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उसमें दो फोर्सेस हैं, एक अर्तिश की है यानी एक रेगुलर आर्मी है, और एक IRGC की ग्राउंड फोर्स है जो कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर में महारत रखती है, और वो दोनों ग्राउंड फोर्सेस भी इस वक्त काफी हद तक इंटैक्ट हैं, जो कि इस जो एग्रेशन है फ्रॉम कुर्स इसको वो टैकल कर सकते हैं। उसके बाद उनके पास बसीज फोर्स भी है जो कि इस पे काम कर सकती है, फिर उनके पास पुलिस भी बड़ी मुसल्लह और बड़ी ट्रेन किस्म की पुलिस है उनकी। तो मेरा ये ख्याल है कि इस फ्रंट को ईरान देख लेगा, और ईरान की ज्योग्राफी अगर आप देखें तो इतना बड़ा मास है, ये पाकिस्तान का डबल साइज है, और जो पॉपुलेशन सेंटर्स हैं वो बड़े दूर दूर लोकेटेड हैं, तो कोई भी जमीनी अफवाज जो बाहर से आई हो उसको आके ये सारे काम करना और कंट्रोल करना मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल काम है, वो ज्योग्राफी में कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो आर्मी है वो अभी भी इंटैक्ट है, अदारे उसी तरह मजबूत खड़े हुए हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, जिस तरह अभी फरमाया है फैसल शाह साहब ने कि वहाँ पे उसी तरह मौजूद है, इंटैक्ट है पूरी सूरत हाल, तो ये कुर्द जिनको मोबलाइज करने का अमेरिका का प्लान है, क्या इससे कोई खातिर का नतीजा, या जो अमेरिका इनके ज़रिए चाह रहा है प्लान बी जो उसका है, इससे कुछ नतीजा निकलता नज़र आता है आपको? हमने तेल की कीमत की बात की कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे असर पड़ेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर पड़ेगा, लेकिन जाहिर है वहाँ गल्फ के मुल्कों में लाखों मिलियंस के हिसाब से पाकिस्तानी अपने रोजगार के लिए मुकीम है, तकरीबन 30 लाख तो सिर्फ सऊदी अरब में है, तो लिहाजा वहां से जो रेमिटेंसेस हैं उनका फ्लो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़ा जरूरी है। तो ये भी पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि उन रेमिटेंस में कोई रुकावट ना आए। उसके बाद पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये भी है कि जो अभी तक कायम है वो ये है कि ईरान में एनार्की ना हो। तो ये जो बदअमनी है जो कि शायद उस कुर्द जो इंटरवेंशन है इसके नतीजे में हो सकती है, और बड़ा दिलचस्प है कि सदर ट्रम्प ने अपनी पहली तकरीर में ईरान की सारी कौमियतों के नाम भी लिए, बल्कि एक कौमियत वो भी ली जो ईरान में नहीं है, लेकिन उन्होंने बाकायदा नाम लेकर उभारने की कोशिश की, लेकिन अभी तक वो नहीं उभार पाए। तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि अपनी सरहद की निगरानी जारी रखे, और पाकिस्तान को तशवीश तब होगी कि अगर ईरान में कोई बदअमनी यानी लार्ज स्केल एनर्की जो है वो फैलती है। अदरवाइज पाकिस्तान अपनी निगरानी जारी रखे हुए, इस वक्त भी निगरानी कर रहा है, और पाकिस्तान का इंटरेस्ट यही है कि ईरान में जो है जो हुकूमत जो भी हो वो एक स्टेबल हुकूमत हो। उनके अमेरिका से जो भी ताल्लुकात हैं, लेकिन ईरान की जो स्टेबिलिटी, और ईरान इसलिए भी स्टेबल मेरी नजर में मैं समझता हूं कि रहेगा कि बहुत बड़ा मुल्क है, 9.25 करोड़ आबादी का मुल्क है, तो इतना इस पर आसान नहीं होगा इन्वेड करना। और इस बात को ज़हन में रखते हुए कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में 2001 में रजीम चेंज किया, 20 साल वो यहाँ रहे, बिल आखिर रजीम वापस तब्दील हुआ। शाम में बहुत बदतरीन बदअमनी के बाद 12 साल लगे रजीम चेंज करने में। इराक में अमेरिका जो है 11 साल रहा, वहां भी रजीम चेंज हुआ, लेकिन इराक स्टेबलाइज नहीं हो गया, उसके भी टुकड़े हो गए। लिबिया में अमेरिका ने बमबारी की, उसके भी टुकड़े हो गए। तो लिहाजा ये कोई अच्छा साइन नहीं है, और अमेरिका का रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और ये भी एक वजह है शायद कि ईरानी अवाम ये जानते हैं कि उनके इर्द गिर्द के ममालिक में अगर जब भी रिवोल्ट भी हुआ है या हुकूमत के खिलाफ लोग उठे भी हैं, तो उसका नतीजा बदअमनी और तबाही की सूरत में निकला है। तो इसलिए भी आई थिंक ईरानी अवाम जो है वो चाहेंगे कि हुकूमत उनकी मर्जी से जब भी वो ठीक है। आपने जो फरमाया कि ईरान लीबिया नहीं है, ईरान इराक नहीं है, ईरान शाम नहीं है, ठीक है। अलवी साहब, ये जो खाना जंगी है, जिस तरह अभी खुर्रम साहब ने फरमाया कि ये वो ममालिक जो कमज़ोर ममालिक थे वहाँ रजीम चेंज इस फार्मूला के तहत होगी, लेकिन ईरान में ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा। जी, ये इसलिए फार्मूला वर्क नहीं करेगा। पहले तो मैं आपको वो जो कुर्दों वाली बात शुरू हुई थी, देखिए कुर्द जब इराक में अमेरिका आया तो उसकी और वेस्टर्न पावर की कोशिश थी कि कुर्दिस्तान बन जाए इन चारों मुल्कों की सरहद पे, ईरान, इराक, सीरिया और यहाँ पर और टर्की। लेकिन वो सिर्फ इराक में अरबील बना सके और दैट्स इट। उसके बाद तो टर्क्स ने मार मार के बुरा हाल कर दिया था। अभी जैसे कोई साहब फरमा रहे थे कि इनके आपस के अंदर भी डिफरेंसेस हैं। कुर्दों की तरफ से और अमेरिका की बाय द वे फर्स्ट बॉम्बिंग में कुर्द भी मुतासिर हुए थे, और ऊपर से कुर्द ने अनाउंस भी कर दिया है। तीसरा ये कि जो
ایران نے ڈی سینٹرلائزڈ کیا ہے اپنی فوج کو، کیونکہ جب آپ سروائیول کی وار لڑتے ہیں تو پھر اس میں سینٹر آف گریوٹی جو ہوتا ہے وہ لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے. آپ لیڈرشپ کو مار بھی دیں، اس میں سینٹر آف گریوٹی پبلک اور اس کا نیشنلزم ہوتا ہے. جو وار آف چوائس ہوتی ہے جیسے ٹرمپ صاحب نے کیا یا نیتن یاہو صاحب نے، اس میں سینٹر آف گریوٹی لیڈرشپ ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر ٹرمپ صاحب اور نیتن یاہو صاحب کو ایلیمنیٹ کر دیں، وار ختم ہو جائے گی. ایران نے چونکہ ڈی سینٹرلائز کیا ہے، اس نے ڈی سینٹرلائز کرتے کرتے ولیج لیول تک چلا گیا ہے. وہ ولیج لیول تک کیوں گیا ہے؟ وہ ولیج لیول تک اس لیے گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی قومتیں جو لیٹ سے فینس سٹر ہیں اور وہ کرنا چاہ رہی ہیں تو وہاں پہ بھی ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. اور آئی آر جی سی کی جو ایک ضمنی جو فورس ہے وہ ولیج لیول تک ہوتی ہے، جو پھر 7-8 لاکھ تک سٹرینتھ چلی جاتی ہے. سو ایرانینز نے ان دا لاسٹ 47 ایئر یا جتنے بھی تھے اس میں بڑا انہوں نے انٹیلیجنٹلی ان چیزوں کو دیکھے. اور آئی آر جی سی تو ایک ہے ہی ریولوشنری فورس. سو جب ریولوشن ہی کے تو اگینسٹ وہ آئی تھی اور ریولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ بہت افیکٹو ہے. سو یہ بوٹس آن گراؤنڈ والی جو تھیوری ہے وہ تو بالکل ہی کام نہیں کرتی ہے ایران کے سلسلے میں. مطلب جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کو ایلیمنیٹ کرنا ایرانینز کے لیے از جسٹ اے میٹر آف ٹائم. اب چونکہ کوئی چیز ورک آؤٹ نہیں ہو رہی ہے تو وہ ڈفرینٹ تھیوریز جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب پیش کری جا رہے ہیں، اور بٹ ظاہر ہونا شروع ہو گیا کہ ان کی لمیٹیشن ہے جو بھی انہوں نے اسٹریٹجی اب تک اپنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بوٹس آن گراؤنڈ آپ کو بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے چیمہ صاحب، پاکستان بھی ایک بڑا بارڈر شیئر کرتا ہے، انرجی کرائسس وہ دنیا کی طرح پاکستان بھی فیس کر رہا ہے، لیکن اگر وہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں، خانہ جنگی ہوتی ہے، تو بلوچستان، سیستان، جب 12 روزہ جنگ تھی تو اس ٹائم اس حوالے سے سوشل میڈیا میں بہت سارے پروپیگنڈا ہوا کہ شاید اس محاذ کو بھی ایکٹیو کیا جائے گا. تو پاکستان پر خصوصاً اگر ایران ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں لارجلی مختلف اینگل ہیں، جیسے خرم صاحب نے بھی بات کی ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب ایران ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے جنگ تو پھیلی رہے گی. جنگ تو ایران نے جیسے ملکوں پہ حملے کر رہے ہیں، تو ہمارا سب سے بڑا کنسرن ہے اکنامک سیکیورٹی اینڈ سوسائٹیل سیکیورٹی. ہمیں دیکھیں تقریباً $20 ارب کی ریمیٹنس تو میرا خیال ہے سعودی عرب اور یو اے ای سے آتی ہے. تو ہمارے لوگ اگر وہاں بیٹھے متاثر ہوتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم بھی یہاں پہ متاثر ہوتے ہیں. تو آپ کی ہاف آف دا ریمیٹنس تو تقریباً یہیں سے آتی ہے آلموسٹ. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اگر انرجی سیکیورٹی پوری نہیں ہوتی تو آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہوگی. آپ کا بزنس رک سکتا ہے، آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے، آپ کی انڈسٹری کو چاہیے پیٹرول اور ڈیزل چاہیے، بہت ساری یہ چیزیں ہیں. تیسرا یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ جو اگر میسو لیول پہ اگر یہ سوچا جا رہا ہے کہ جنگ کو لمبا کرنا ہے، اس کو سپٹمبر تک لے کے جانا ہے، تو پھر امپلیکیشنز یہ ہو سکتی ہیں کہ ہماری جو بارڈر مارکیٹس ہیں تھوڑی ایران کے ساتھ وہ امپیکٹ ہوں گی، جو تھوڑی بہت ہماری بارڈر ٹریڈ ہوتی ہے وہ بھی امپیکٹ ہو سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ بہت سارے شاید اگر اتنی دیر میں اگلے 2-3 مہینوں میں واقعی ڈفرنٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو انگیج کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے جو ایسے دہشت گرد گروپ جو ہیں افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں وہ کہیں نکل کے ایران بھی جا سکتے ہیں، وہ لڑائی وہاں بھی شروع ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے اس اینگل کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور جو اس وقت ہم افغانستان میں ہمارا جو ایک آپریشن چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت زبردست چیز ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ، اور پھر دوسرا ہماری بجلی آتی ہے، ہمارا بہت ساری ڈیپینڈنس ہے ہمارے لوگوں کی بلوچستان کی ایران کے اوپر، وہ متاثر ہو سکتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ تر سوسائٹیل انسیکیورٹی کا خطرہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اکنامک سیکیورٹی کا بھی ہمیں چیلنج ہے. یہ دو بڑے ہیں. اس پہ ٹھیک ہے، ایسا بھی کوئی خطرہ ہے چیمہ صاحب، یہ بتائیں ایسا بھی کوئی خطرہ ہے جس طرح آذربائیجان پر نامعلوم میزائل جا کر یا ڈرونز جا کر ہٹ کر رہے ہیں، سعودی عربیہ کے اوپر آئل ریفائنری کے اوپر ہٹ کر رہا ہے جس کو ایران آن نہیں کر رہا، ترکی کی جو ہے جا کر وہاں پر ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا اس طرح کا خطرہ کوئی پاکستان کو بھی ہو؟ یہ نامعلوم جو میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہوسٹائل ایلیمنٹس ہوتے ہیں، یہ ہر طرف ہوتے ہیں. یہ ترکی جیسے سائپرس پہ چلا گیا، آذربائیجان پہ چلا گیا، تو ایسی چیزوں پہ میرا خیال تیار رہنا چاہیے. ایک بات، اور یہ کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں یہ ایلیمنٹ، ضروری نہیں ہے کہ یہ فار ایگزامپل ایران سے چلا ہے تو یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ گروپس ہوتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ہم تو دیکھیں ہمارا کردار تو بڑا زبردست ہے. ایران نے بھی میرا ہمیشہ شکریہ ادا کیا ہے. امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں. عرب ورلڈ کو دیکھیں، جس طرح ہم ساک ڈار صاحب نے بات کی کہ ہم نے ایک دوسرے کو گارنٹی کر کے دیا، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. آرگنائزڈ کمپین تو ہمارے ساتھ چل نہیں سکتی. ایک آدھا کوئی میزائل، اگر کوئی مس گائیڈڈ میزائل ہے یا کوئی ہوسٹائل ایلیمنٹس کچھ کر رہے ہیں
تو میرا خیال ہے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. ہاں نان اسٹیٹ ایکٹرز کی موومنٹ کو دیکھنا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کچھ عرصہ پہلے پاکستان نے ایران کے اندر اسٹرائک کی تھی تو BLA کے لوگ وہاں موجود تھے. میرا خیال ہے کہ ایسی کچھ چیزوں کو ہمیں کیئرفلی مانیٹر بھی کرنا چاہیے, پریمپٹ بھی کرنا چاہیے اور کیئرفل رہنا چاہیے اس پہ. ٹھیک ہے فیصل شاہ صاحب, ایک تو یہ نامعلوم جو میزائلز ہیں اس پہ بھی تبصرہ کیجیے گا. سیکنڈلی جس طرح بھی چیمہ صاحب نے بھی کہا, جو 12 روزہ جنگ تھی اس پہ پاکستان نے بڑا وائٹل رول پلے کیا کہ جنگ کو ختم کروایا جا سکے. کیا اس بار بھی پاکستان یا مسلم دنیا کے دیگر جو بڑے ممالک ہیں وہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں حالات کو نارملائز کرنے کے لیے؟ جی عادل, یہ جو آپ جن غائبانہ یا نامعلوم میزائلز کی بات کر رہے ہیں یہ روگ آپریشنز کہلاتے ہیں, روگ آپریشنز, اور یہ ہر جنگ میں ہوتے ہیں. اور دیکھیں اسرائیل کی اس وقت ارنسٹ ڈیزائر ہے کہ خطے کے ممالک اس جنگ میں شامل ہو جائیں, خاص طور پہ جو عرب ممالک ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں. کیوں؟ اس سے اس کو 3 فائدے ہوتے ہیں. وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کے پاس جو ویپن اور اکوپمنٹ ہے, جو پلیٹ فارمز ہیں وہ ویسٹرن ہیں, وہ US اوریجن کے ہیں, تو وہ آرام سے انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں US اور اسرائیل کے ان ویپن سسٹم کے ساتھ جو اس وقت وہ ایران کے خلاف یوز کر رہے ہیں. اچھا, اسی طرح اگر ترکی ہے, ترکی کے ذریعے نیٹو اس میں انوالو ہو جاتا ہے یا آذربائیجان انوالو ہو جاتا ہے, ان کے ساتھ بھی یہی کہ یہ ویپن سسٹم سب کے ایک جیسے ہیں تو یہ انٹیگریٹ ہو سکتے ہیں. اور وہ جو ایک سپلائی چین کا ایشو چل رہا ہے US کو یا اسرائیل کو, وہ یہاں سے حل ہو سکتا ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, جو عرب اور پرشینز کی ایک ہسٹوریکل اینیمیٹی ہے, لڑائی ہے جو کہ بہت عرصے تک چلتی رہی اور پھر ختم ہو گئی, وہ دوبارہ ریوائیو کر سکتا ہے اسرائیل اس کے تھرو. تو وہ پھر کافی عرصے چلتی رہے گی اور خود خطے کے لیے وہ کافی نقصان دہ ہوگی. تیسرا, جب یہ سارے آپس میں لڑیں گے تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ عرب ممالک ہیں, آذربائیجان ہے, ترکی ہے, ایران ہے, سارے مسلم ممالک ہیں, یہ سب کمزور ہو جائیں گے لڑ لڑ کے. تو اس خطے میں ایک اسرائیل ایسا ملک رہ جائے گا جو کہ اسٹرانگسٹ ہوگا, جو اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے, جو اس کے گریٹر اسرائیل کو بنانے میں, اس کو مکمل کرنے میں ایجنڈا کو, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہاں پہ ہو اسٹرانگسٹ ملک اور اس کا کوئی پوٹینشیل چیلنجر نہ ہو اس خطے میں. تو یہ اس کی خواہش پوری ہو جائے گی. تو یہ روگ آپریشنز ہوتے ہیں. اس کے لیے پاکستان کو, جیسے چیمہ صاحب نے کہا, تیار رہنا چاہیے, اور میرا خیال ہے پاکستان تیار ہے. پاکستان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. ماشاءاللہ ہماری دفاعی قابلیت بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ جنگ کو, یہ اسرائیل کی, امریکہ کی وش ہے کہ اس جنگ کو مزید ایکسپینڈ کیا جا سکے, جو مسلم ممالک ہیں ان کو کمزور کرایا جا سکے, اور جو پرانی ایک رفٹ بھی جس کا بھی آپ نے تذکرہ کر دیا. خرم صاحب, اس پوری صورتحال میں یہ جو دشمن کہہ لیں جس کو امریکہ ہے, اسرائیل ہے, یہ جنگ کو مزید ایکسپینڈ کرنا بڑھا چاہ رہا ہے. اس میں پاکستان یا مسلم ممالک جو ہیں ان کو کیا کرنا ہوگا تاکہ اس صورتحال میں کچھ بہتری آ سکے؟ عرب ممالک کو کیا کرنا ہوگا تاکہ اس جنگ کو رکایا جا سکے؟ جی, اس وقت تو حیران کن طور پہ پاکستان کا کردار کلیدی ہے, کیونکہ ایک ایران کے ہمسائے ہونے کے ناطے اور ایک خطے کا حصہ ہونے کے ناطے, یعنی ہم بھی گلف آف عمان میں موجود ہیں اپنی گوادر پورٹ کی وجہ سے, اور پورا جو ہمارا مکران کا ساحل ہے. تو لہذا پاکستان واحد ملک ہے جو اس وقت جس کی تعریف اور شکریہ امریکہ بھی کرتا ہے, جس کی تعریف اور شکریہ امریکہ بھی کرتا ہے, ایران بھی کرتا ہے. تو لہذا پاکستان کی بڑی کلیدی حیثیت ہے. بیرونی جو دنیا ہے وہ ویسے تو مذمت کچھ لوگوں نے کی ہے, کچھ کو مذمت کی ہمت بھی نہیں ہوئی, اور وہ کوشش تو کر رہے ہیں, بیانات بھی دے رہے ہیں, لیکن اس میں جو دباؤ ہے وہ خلیجی ممالک کا ہی امریکہ کے اوپر ہوگا. دوسرا, امریکہ کے اندر سے دباؤ آئے گا اس جنگ کو ختم کرنے کا. اور جب بھی ایسا دباؤ, دیکھیں امریکہ اگر چاہے تو ابھی بھی وہ فتح کا اعلان کر کے کہ ہم نے جو ہے نا وہ سپریم لیڈر کو شہید کر دیا ہے, اور ہم نے ان کی بہت ساری جو ابیلٹی تھی, عسکری صلاحیت, وہ ایران کی تباہ کر دی ہے, تو ہم جیت گئے. اگر وہ چاہیں کسی دن بھی وہ یہ اعلان کر کے واپس اٹھ سکتے ہیں. تو اس تک پہنچنے کے لیے اگر پاکستان کا بہت میری نظر میں ایک کلیدی کردار ہے کہ پاکستان کی دونوں ممالک کے درمیان گفتگو بھی کروا سکتا ہے. یہ بات پچھلے سال بھی ہوئی تھی, ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی. تو جنگ جو ہے وہ خلیج کے اندرونی ممالک کی طرف سے اور امریکہ کے اندر سے عوام کے پریشر پر ختم ہونی ہے. اس وقت تو یوں لگتا ہے کہ اور کوئی ممالک یا ان کا گروہ جو ہے وہ جنگ رکوانے میں کامیاب نہیں ہوں گے. رشیا تو ایکچولی بینیفیشری ہے, جتنی تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے رشیا جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو چین ضرور چاہے گا, لیکن چین نے بھی یہ ڈٹرمن کیا ہے کہ وہ اس وقت براہ راست اس جنگ میں انوالو نہیں ہونا چاہتا.
تو پاکستان اس خطے کا حصہ ہونے کے ناطے سے غالباً اس کردار میں سب سے اہم ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ بھی جنگ روکنے کے لیے اور ایران بھی اس میں جو گفتگو ہے، جو کردار ابھی پاکستان نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ادا کیا ہے، وہ اسی قسم کا کردار پاکستان مستقبل میں ادا کر سکتا ہے اگر دونوں فریق ہیں۔ شاہد علوی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، ابھی شو بھی کلوز کریں، جلدی سے بتا دیں کہ یہ پاکستان اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے، یا دیگر جو بڑے اسلامی ملک ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، یہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں تاکہ ان حالات کو بہتر کیا جیسے وہ جنگ جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکے، کیونکہ سب سے زیادہ ایفیکٹ اس سے جو ہے وہ عرب ممالک ہی ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے کنٹریز ہیں، شاید ان کا تو امپیکٹ کوئی اتنا نہ ہو۔ اگر کسی کا امپیکٹ ہے میجر تو وہ وہی کنٹریز ہیں گلف کے جن کی اکانومی ڈسٹرائے ہو رہی ہے اور جو مطلب جن کا سب کچھ ایٹ سٹیک لگا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ابھی خرم صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے، کہ بیکاز پاکستان کے آلدو ہمارے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ یو ایس اے سے ہوتے ہیں، لیکن ایٹ دا مومنٹ وہ بہت اچھے ہیں اور آئی تھنک ہماری بات سنی بھی جاتی ہے۔ بٹ یہ ایک جو وار ہے نا، یہ ایک آئیڈیولوجیکل وار بن گئی ہے۔ جب آئیڈیولوجیکل جو وار اسٹریٹجک ڈائمنشنز میں ہوتی ہیں، ان کے اندر ایسکیلیشن کنٹرول پاسبل ہوتا ہے۔ جو وارز آئیڈیولوجیکل سائٹ پہ جانی شروع ہو جائیں، جیسے امریکہ اس وار کو آئیڈیولوجیکل وار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اسرائیل تو بناتا ہے اس کو آئیڈیولوجیکل وار ہے، وہ اکنامک وار تو اس کو کنسیڈر نہیں کرتا ہے۔ تو اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ مڈل ایسٹ کی وار جو ہیں وہ شروع کہیں سے ہوتی ہیں، ختم کہیں اور جا کر ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایران جب کسی جنگ میں انوالو ہوتا ہے تو بہت سارا خطہ آٹومیٹکلی انوالو ہوتا ہے۔ جیسے اس وار کے اندر ہم نے دیکھا ہے یہ گلف کے کنٹریز جو ہیں وہ تو اس سینس میں انوالو نہیں ہے، لیکن عراق انوالو ہے، کیونکہ عراق کی طرف سے بھی اربیل کے اوپر اٹیکس آئے ہیں۔ عراق کی طرف سے بھی اب اس کے جو سپلنٹر پراکسیز ہیں انہوں نے ایک کام شروع کر دی ہے۔ سملرلی لبنان سے بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ نو میٹر، اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ ہوتیز اپنا کب کریں گے۔ سیریا بھی اس پوزیشن میں آبویسلی نہیں ہے۔ سو یہ وار کی جو ڈائمنشنز ہیں یہ اب بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس میں رول میں دوبارہ پھر کہوں گا کہ آئی تھنک رشیا جو ہے وہ بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے، بیکاز اس کا بہت ٹریڈیشنل انفلوئنس ہے اسرائیل پہ بھی، اور اسرائیل ان کی بات جو ہے وہ بعض اوقات ماننے پہ مجبور بھی ہو جاتا ہے۔ باقی آئی ایم شیور، جیسے میں نے کہا تھا کہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ اس وار کو ابھی تو تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں، بیکاز امریکہ کی وہ ہیوملیشن اور انفیسیبلٹی کو بریک ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑا عرصہ تو وہ اس چیز کو وہ دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنی انٹیلیجنس، آئی ایس آر اور جو چیزیں ہیں وچ وی ایکسپیکٹ، وی ڈونٹ نو فار شیور، لیکن وہ اس چیزوں کو پرووائڈ کریں گے، بیکاز ساری دنیا میں اصول ہی یہ ہوتا ہے کہ جو ایک سپر پاور اور اس کے اگینسٹ جو باقی جو اسپائرنگ سپر پاورز ہوتی ہیں تو وہ پھر اسی طرح کی گیم پلے کرتی ہیں۔ بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس اے گلف کنٹریز جو امریکہ کو اپنے فورس کر سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو ٹریلین ڈالر کے وعدے کیے ہیں ہم وہ فلفل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے قمر شیبہ صاحب، جلدی سے مجھے کلوز کرنا ہے، بتا دیں کہ عرب ممالک اس پوزیشن میں ہیں، وہ تو اس ٹائم اکانومی ان کی بالکل ہل کر رہ گئی ہے، حملے ہو رہے ہیں، وہ رک نہیں پا رہے، لوگ وہاں سے اب تو کہہ لیں کہ انخلا لوگوں کا شروع ہو گیا، بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں، امریکہ یورپینز خود اپنے لوگوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں۔ کیا وہ ممالک کچھ رول پلے کر سکتے ہیں اس جنگ کو رکوانے میں، اور پاکستان بھی کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، امریکنز لمبی جنگ سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، اور وہ رشیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا کو تیل بیچیں 1 مہینے کے لیے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز سے تیل نہیں جا سکتا، عرب ممالک کا تیل نہیں بک سکتا، اور یہ ممالک کی آج بھی قطری میرا خیال ہے جو انرجی منسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو آئل ہے وہ $150 پر بیرل پر چلا جائے گا، تو پھر نہ کہیے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان ممالک کی کوئی کیپیبلٹی ہے یا کیپیسٹی ہے کہ وہ امریکہ کو کنونس کر سکیں۔ ہاں، یہ ضرور ڈسکس ہو سکتا ہے جیسے جنگ تھمے کی کچھ چیزیں، کہ کیا یہ جو امریکن بیسز یہاں پہ ہیں یہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ہیں یا ان کی جو ان کے لیے ایک لائبلٹی ہے، یہ بھی ایک ڈسکشن ہوگی۔ لیکن لوکنگ ایٹ دا ولنربلٹی آف یہ جو عرب نیشنز کی، بہت مشکل ہے ڈیبیٹ اس ڈائریکشن پہ جائے، لیکن لگتا یہ ہے کہ امریکہ ان کی بات نہیں سنے گا۔ پاکستان ٹھیک ہے، امریکن تو نہیں سنیں گے، لیکن چلیں یہ جو عرب ممالک ہیں ان کو یہ ریلائزیشن ہوگی، جس طرح بھی آپ نے بھی کہا جو یہ بیسس تھی یہ ان کے لیے لائبلٹی بن گئی ہے۔ جنگ یہ امریکہ اور اسرائیل کی تھی، لیکن سب سے نقصان ان عرب ریاستوں کا ہو رہا ہے۔ آپ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے، اور ناظرین آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔